نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں تعلیمی نظام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ نظام آج کی ایجاد ہے یا ہمیشہ سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آتے رہے، جن کا جواب انشاءاللہ ہم مل کر ڈھونڈیں گے۔ میں ڈاکٹر اسد دوست محمد الکہف ایجوکیشنل اینڈ سائنٹیفک ریسرچ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں زمانہ طالب علمی سے سوچتا تھا کہ یہ مضامین پریکٹیکل لائف میں کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ کیا محض کتابیں پڑھ لینا کافی ہے یا عملی طور پر بھی ان کا کوئی ہماری زندگیوں پر اطلاق ہے؟ الکہف ایجوکیشنل اینڈ سائنٹیفک ریسرچ اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے جس کا تعلق تحقیق اور سکولنگ کے ساتھ ہے۔ جہاں تک بات تحقیق کی ہے، ہمارے پاس 3 ڈومینز ہیں: اسلامک ریسرچ، ایجوکیشنل ریسرچ اور سائنٹیفک ریسرچ۔ اسلامک ریسرچ میں ہم قرآن حدیث کے ذریعے سے، اسلامک ہسٹری کے ذریعے سے، سیرت النبی کے ذریعے سے ہمارے موجودہ معاشرے کے جتنے سوشل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، اور پریکٹیکل بیس پہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر ان ایشوز کا سلوشن ڈھونڈیں گے، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی ڈائریکشن میں لے کر چلیں گے تاکہ وہ جتنے اسلامی اصول ہیں اور قوانین ہیں ان کو پریکٹیکل بیس پر سیکھ کے اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرتے جائیں۔ اور جب میں بات کروں ایجوکیشنل ریسرچ کی، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، سلیبس کیسا ہونا چاہیے، کیا وہ اسٹیٹک ہونا چاہیے یا ڈائنامک ہونا چاہیے، ہمارے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کو چینج ہونا چاہیے جو کہ انٹرنیشنل لیول پر ایکسیپٹیبل ہو، تاکہ ہم انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹ کر سکیں۔ ہمارا ایجوکیشنل ریسرچ سینٹر اسی چیز کو ڈیل کرے گا کہ ہم کنٹینٹ اس طرح کا لے کر آئیں جو کمپیٹیبل ہو، ہمارے سلیبس اس طرح کا ہونا چاہیے جو ڈائنامک ہو، جو نت نئی ایجادات کے ساتھ جو جدت آ رہی ہے اس کو مکمل طور پر اس کی عکاسی کرتا ہو، نہ کہ ایسا سٹیٹک ہو جو کہ 50 سال پرانا ہو یا بوسیدہ ہے، جس کا اب کی پریکٹیکل لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جب میں سائنٹیفک ریسرچ کی بات کروں تو آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا اس وقت کہاں تک جا چکی ہے، اور خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس قدر اپنا رنگ دکھا چکی ہے کہ ہماری لائفز میں اس کی ایک نمایاں چھاپ ہے کہ ہمارا ہر طرح کا ڈیٹا انٹرنیٹ پر موجود ہے، ہماری ہر طرح کی ایکٹیویٹی وہاں پر محفوظ ہے، ہم جو سوچتے ہیں ایون وہ بھی محفوظ ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ایسے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا پرسنل ڈیٹا انٹرنیٹ سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں گمراہ کیا جائے گا۔ آنے والے دور میں اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دوڑ میں اسی طرح سے پیچھے رہے تو ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم پستی کی طرف جائیں گے۔ الکہف ایجوکیشنل اینڈ سائنٹیفک ریسرچ اکیڈمی ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ہم جہاں پر اسلامک ریسرچ کریں، ایجوکیشنل ریسرچ کریں، اس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک ریسرچ اس لیول کی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے ان سارے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ جہاں تک تعلق الکہف سکولنگ کا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ سکول ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر محض سلیبس پڑھایا جائے یا کوئی کنٹینٹ ہے اس کو فالو کیا جائے، بلکہ سکول ایک ادارہ ہے، ایک گہوارہ ہے جہاں پر بچوں کی مکمل نشو و نما کی جاتی ہے، ان کو فزیکلی، اسپرچولی، مینٹلی اسٹرانگ کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہاں سے سیکھ کر پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ کو آزما سکیں، معاشرے میں اپنا نام پیدا کر سکیں۔ لہٰذا اسکول کبھی بھی اسٹیٹک نظام پر نہیں چل سکتا، اسکول کے لیے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، ریسرچ کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ہم ریسرچ نہیں کرتے، ریسرچ بیسڈ کنٹینٹ نہیں ہے، ریسرچ بیسڈ سلیبس نہیں ہے،
تب تک ہم سکولنگ کو آپٹیمم لیول پر نہیں لے جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا بیسک ریسرچ سینٹر ہے، جس کی بنیاد پر ہم ایک سکولنگ سسٹم بنائیں گے، اور جب سکولنگ سسٹم بن جائے گا تو اسی ریسرچ کو وہاں پر امپلیمنٹ کریں گے، اور اسی ریسرچ کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہم سکول میں جب پریکٹیکلی اس کے نتائج دیکھیں گے، اس کی بنیاد پر اپنی ریسرچ کو تھیوریٹیکل ریسرچ سے اپلائیڈ ریسرچ کی طرف لے کر جاتے رہیں گے۔ تو الکہف سکولنگ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ بہت سمپل ہے، بنیادی ہے، اور وہ قدرتی ہے کہ جس طرح سے تعلیمی نظام ہونا چاہیے کہ بچہ بہت اچھے انداز سے، بہت اچھے ماحول میں سیکھے، اس پر سٹریس نہیں ہونا چاہیے کسی طرح کا، کہ خاص طور پہ جب وہ سیکھ رہا ہو کہ ٹیوشن کہاں پر جائے، قاری صاحب کون سے ہونے چاہیے، قرآن کہاں سے سیکھے، ٹیوشن والی باجی کون سی ہو، یا ٹیوشن سینٹر کہاں پر ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر بچے کے پاس ایک ایسا سکولنگ سسٹم ہو جہاں پر ایک ہی جگہ پر وہ ساری چیزیں تھیوریٹیکلی پریکٹیکلی سیکھتا جائے، تو الکہف سکولنگ ایسا نظام ہے جہاں پر بچہ صبح جب آئے گا تو قرآن یہاں پر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، پھر احادیث کا نالج مکمل طور پر، پھر اس کے بعد سکول، اور اس کے بعد پھر یہیں پر بچہ لنچ کرے گا، ریسٹ کرے گا، پھر اس کے بعد باقی ایکٹیویٹیز اور سکول کا نظام چلتا رہے گا۔ جیسے کہ صبح 8 بجے اگر بچہ آئے تو 6 بجے تک یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی ایک ساتھ، جس میں بچہ ریسٹ بھی کرے گا، لنچ بھی اور ایکٹیویٹیز بھی۔ تو جب 6 بجے کلوزنگ ہو تو اس دن کا سارا لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، بچے کو اس کے بعد ہوم ورک کی جو ہیکٹک روٹین ہے اس میں نہیں جانا پڑے گا، بچے کو کتابیں لے کر گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک پورے دن میں جب بچہ یہاں پر پریکٹیکلی سب کچھ سیکھ رہا ہے تو گھر میں جا کر کتابوں پر پھر اگین اس کو ہیکٹک روٹین بنانے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا گھر کے لیے کیا ہے، پھر اس کے ٹیچرز اس کو کچھ ایسے سوشل پروجیکٹس دیں گے جو گھر میں جا کر پریکٹیکلی وہ سیکھے۔ کبھی ہو سکتا ہے کچھ انٹرویوز کرے، کہیں پہ ڈیٹا کلیکشن ہو، کچھ سرویز دیے جائیں، کہیں کوئی بزنس کا، مینجمنٹ کا یا ڈیلنگ کا کوئی پروجیکٹ چھوٹا موٹا بچہ کرے گا، تاکہ بچہ جو کچھ اسکول میں سیکھ رہا ہے اس کو پریکٹیکلی اپنے معاشرے میں اپلائی کرتا جائے، اور اس طرح سے اس کی نشو و نما ہو۔ الکہف ایجوکیشنل اینڈ سائنٹیفک ریسرچ اکیڈمی کا آبجیکٹیو CAS، کریٹیوٹی، ایکٹیویٹی، سروس بیس ایجوکیشن۔ اب دیکھیں، تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، تو جب شعور آ جائے تو ڈیفینیٹلی اس کی بیس پر تھنکنگ، اور تھنکنگ سے کریٹیوٹی ہونی چاہیے۔ اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے، ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات جن کی بیس پر وہ کریٹیو ہوتے ہیں، لیکن اس کریٹیوٹی کو بروئے کار نہیں لایا جاتا اور وہ اسی طرح سے زائل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ علم سے شعور، شعور سے کریٹیوٹی، اور جب کریٹیوٹی ہو تو ڈیفینیٹلی اس کی بیس پر ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ جو آپ نے سوچا ہے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں۔ تو جب آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر لیں تو یہاں تک بھی بات کافی نہیں ہے کہ ظاہر ہے آپ نے جب اسے پریکٹیکلی کیا تو اس کا کچھ نتیجہ نکلا ہوگا۔ اگر اس کا نتیجہ پازیٹیو ہے تو تب آپ کو وہاں پر سٹاپ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سرو کریں۔ پھر وہ جو آپ نے ایک پریکٹیکل کیا، اس کا اچھا رزلٹ آیا، اس کے رزلٹ کی بیس پر آپ کو چاہیے کہ آپ نیشن کو سرو کریں۔ تو لہٰذا یہ ہمارا مین آبجیکٹیو ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے سے بچوں کو شعور دیں، ان کو کریٹیو بنائیں۔ جب کریٹیو ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں، اور ایکٹیویٹیز جب ان کی میچور ہوں تو اس کی بیس پر وہ ایسے پروجیکٹس بنائیں جو کہ نیشن کو سرو کریں، جو قوم اور ملت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ الکہف ایجوکیشنل اینڈ سائنٹیفک ریسرچ اکیڈمی ٹوین سٹی اسلام آباد میں چٹھا بختاور میں واقع ہے۔ ہماری سروسز سکولنگ کے ساتھ ساتھ ریسرچ سینٹر ہے، اور جب میں بات کروں کہ ہمارے پاس فیسلٹیز کون سی ہیں، ایک ویل اکوپڈ کمپیوٹر لیب، لائبریری، لینگویج کلب، کانفرنس روم، لیکچر ہالز، ایکٹیویٹی ہال اور کلاس رومز ہیں۔ ڈے اسکالرز صبح 8 سے 6 بجے تک تعلیم حاصل کریں گے، اور کچھ ایسے طلباء و طالبات جو دوسرے شہروں سے آنا چاہیں ان کے لیے بڑے نومنل چارجز پہ اچھے ہاسٹل اور بورڈنگ سسٹم کا نظام موجود ہے۔